اس لیے ہم اس دل سے بیان کرتے ہیں جو اتھنٹک ہے، جو مضبوط ہے، جس میں کوئی کجی بھی تصور بھی نہیں۔ اب آگے سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث کو لائے، اور میرے سامنے یہ فداء و رضوع شریف ہے، جلد اس کی 30 ہے۔ حدیث کیا ہے سنیں گے ایمان اور تازہ ہوگا۔ فرمایا یا محمد انت نور نوری وسر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی جعلت فداء لک ملکی من العرش الى ما تحت الارضین کلهم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، کلهم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ کیا اللہ عز و جل اپنے محبوب کو خطاب فرما کر حضور کی شان حضور سے بیان کر رہا ہے، اور ہمارا محبوب میں نے تجھے یہ بھی دیا، تجھے یہ بھی مقام دیا، تجھے یہ بھی مرتبہ دیا۔ وہ کون سے امتی ہیں جو حضور کی شان سن کے پریشان ہو جائیں؟ وہ کہ امتی ہے؟ وہ کون سا بیٹا ہے باپ کی شان سن کے پریشان ہو جاتا ہے؟ وہ حلالی ہے جو باپ کی شان سن کے پریشان ہو، جو ماں کی شان سن کے پریشان ہو؟ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کی شان سن کے چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ باپ کی شان، میرے ابا جی کی شان۔ تو جو امتی ہوتا ہے اس نے آقا کی شان پہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے چہرے پہ 4 چمکے لگ جاتی ہیں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں جن کے 12 نہیں بجے ہوتے، بلکہ اس کے اوپر آمینہ کے لال کا نور کا سہارا ہوتا ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو؟ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت نور نوری، آپ تو میرے نور کے نور ہو، وسر سری، آپ میرے راز کے راز ہو، محبوب آپ تو میرے ہدایت کے خزانے ہو، خزائن ہدایتی، آپ میری ہدایت کے خزانے ہو، خزائن معرفتی، آپ تو میری معرفت کے خزانے ہو۔ آگے سنو، جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض۔ فرمایا محبوب یہ لوگ کیا سجاوٹ کریں گے، یہ کیا 4 مسجدیں سجا لیں گے، یہ کیا محلہ سجا لیں گے، یہ کتنا بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی عاجز ہیں، پھر بھی کمیاں ہیں، پھر بھی کوتاہیاں ہیں، سارا کچھ تو یہ کر بھی نہیں سکتے، تو نہ ان کے ہینڈ میں ہے نہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ عز و جل فرماتا ہے محبوب یہ سارا کچھ تو تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تو تیرے لیے ہے۔ جعلت ملکی فداء لک، میں نے اپنا ملک عرش سے لے کے تحت ثرا تک، زمین تک، یعنی عرش کے نیچے سدرہ، عرش کے اوپر جتنے نیچے جتنے معاملات ہیں، سارے فرشتے، سارے آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری، پھر زمین کے ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری، پھر زمین، یہ جتنا کچھ بھی ہے محبوب، جعلت فداء لک ملکی، میں نے یہ سارے کا سارا اپنا ملک اور یہ اپنی ملک جو کچھ بھی ہے محبوب تجھ میں قربان کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو عرش سے لے کے زمین تک محبوب پہ قربان کر گیا ہے، وہ خالق کائنات ہے، کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آپ کی ذات تو فراء الفراء ہے، آپ کی صفات تو فراء الفراء ہے۔ احمد رضا سے پوچھے آپ کے نام کا مقام کیا ہے، کہ آپ کے نام پہ جان قربان کروں، ایک جہاں نہیں 2 جہاں قربان کروں، اور 2 جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، ہو کروڑوں جہاں تو نام مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، جن کے ہاں نام مصطفیٰ کا یہ مقام ہے، ذات مصطفیٰ صفات مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، حضور کی شانوں کو؟ یہ بڑو حدیث بات۔ پھر لکھتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد۔ آدم آئے کہا مالک راضی ہو جا، مالک راضی ہو جا، شیش آئے مالک راضی ہو جا، نو آئے مالک راضی ہو جا۔ ہر نبی مالک کو راضی کرتا رہا، کوشش کرتے رہے مالک راضی ہو جا، مالک راضی ہو جا، مالک راضی ہو جا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی بات آئی تو اللہ خود فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي، محبوب سارے میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کون سی حدیثیں بیان کرتے ہو تم؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس قبلے پہ تو راضی ہوگا مجھ کو قبلہ بنا دیں گے۔
یہ نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً أَرْضَاهَا، میں اس قبلے کی طرف پھروں گا جس پہ میں راضی ہوں گا. کہا نہیں محبوب چاہت تیری ہوگی قبلہ ہم بنائیں گے. حضور نے کیا دیا ہے؟ ہم نے کہا قبلہ بھی حضور نے دیا ہے. یہ حضور کی توجہ نہ ہو تو قبلہ نہ ہو. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور محبوب کو کیا فرماتا ہے؟ محبوب نماز پڑھو اطراف النہار لعلک ترضی، تسبیح کرو نماز پڑھو. کس لیے؟ لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائیں، اور اب کہتا ہے محبوب پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اب قرآن پڑھے نا، حدیث پاک پڑھے. کس انداز سے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو واضح کیا. آخری حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب ذرا سنیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی کہ حضور کا ذکر کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ ابن عساکر میں موجود ہے، اور یہ یا رسول یا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. یہ کیوں نا، یہ بھی تو محبت ہے. تو اللہ پاک سلامت رکھے. صحیح بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو نہیں صحیح سمجھتا. جو حضور کی محبت میں نعرہ لگاتا وہی صحیح ہے. یہاں تو کاروبار میں پڑا ہوا ہے کتنی دیر، ایسے لجوان آقا ملے ہیں قدر ہی نہیں ہے. وگرنہ اعلیٰ حضرت کے بعد ہم لکھتے ہیں 12 نبیوں نے تمنا کی. کتنے؟ کہ ہمیں تاج نبوت لے لے، آمنہ کے لال کو امتی بنا دے. نبوت دینے کے لیے 12 نبی. حضرت الیاس غار میں رونے کی بات ہے، دردناک آواز آ رہی ہے، اے اللہ مجھے امت مرحومہ میں سے کر دے. اس امت میں کر سے جو اتنے گناہ بھی کرے گی پھر رجوع کرے گی تو معاف کر دے گا. تو نے وعدہ فرما دیا تو مجھے اس امت میں کر دے المرحوم المغفورہ. وہ مرحوم بھی ہے مغفور بھی ہے، تو ان پہ رحم بھی کرے گا، ان کے بخشی بھی فرمائے گا. یہ حضرت الیاس کہہ رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ خصائص کبریٰ میں امام جلال السیوطی لائے 9 سے زیادہ 70 کے قریب اس امت کی شانیں بڑی ہیں. انہوں نے دیکھی ہیں اللہ کے کلام میں. تو پتہ کیا کہا؟ مالک یہ امت دے دے، یہ امت دے دے. نہیں، یہ امت مصطفیٰ ہے. کہا یہ دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. کہا یہ دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. یہ دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. کہا یہ شان والی دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. کہا یہ شان والی دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے یہ امت نہیں ملی. جب دیکھا کہ رب امت نہیں دیتا اور فرمایا موسیٰ شکر کر، میں نے آپ کو کلام سے نوازا ہے. موسیٰ میں نے نبی بنایا آپ کو، بس صبر کریں، اس پہ شکر کریں، لیکن میں یہ امت نہیں دوں گا. تو پتہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مالک تو امت نہیں دیتا، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، تو پھر مجھے امتی بنا دے، مجھے اپنے محبوب کو امتی بنا دے. یہ امتی بے قدرے جنہیں قدر ہی کوئی نہیں. تجھے کیا لگا ہے کہ رب نے تجھے اپنا محبوب دے دیا ہے، محبت دے دیا، ایمان دے دیا. موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی اپنا تاج دینے کے لیے تیار ہے کہ اس امت کی یہ شان ہے کہ سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں آئے گی. اور نبی بھی سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن جنت میں نبیوں میں پہلے ہمارے آقا جائیں گے اور امتوں میں سب سے پہلے کہ امت جنت میں جائے گی. شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو نبی مانگ رہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم بھی یہ حدیث لائے، ابن عساکر بھی یہ حدیث لائے. اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ اللہ کے کلام میں ہے. کس میں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی. تو باپ بیٹے کو وصیت کرتے ہیں. تو جب وصیت کی تو انہوں نے کہا جب اللہ کو یاد کرو تو اماد التقویٰ عروۃ الوثقیٰ کو بھی یاد کرو. وہ اماد التقویٰ کون ہیں؟ وہ عروۃ الوثقیٰ کون ہیں؟ جن کے صدقے میری توبہ قبول ہوئی ہے، جن کے صدقے میری دعا قبول ہوئی ہے. ان کو یاد رکھنا. جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ذکر کرنا، ان کو بھی یاد کرنا. آج لوگ وسیلے پہ باتیں کرتے ہیں. ابن عساکر اس حدیث کو لائے اور پھر بڑے بڑے محدثین اس حدیث کو لائے کہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضور کا وسیلہ ڈالنا، یاد بھی کرنا، اور عروۃ الوثقیٰ کے ذریعے وہ مضبوط رسی ان کو تھامے رکھنا، ان کا وسیلہ ڈالنا. کہا میں جنت میں جب گیا، میں نے جب روح ڈالی تو میں نے جدھر دیکھا ہے اس آقا کا نام ہی نظر آیا. جنت و سجی ہے رسول اللہ کے نام سے. کتنے محبوب ہیں اللہ کو.
اس لیے تم نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام میں جب یہ نور رب نے ڈالا نا تو آدم علیہ السلام اتنے چمکے کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں تک نور ہی نور ہو گیا، وہ نور سے روشن اور منور ہو گئے۔ یہ نور تو کون سا تھا؟ یہ وہی نور ہے جس کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ ابلیس آکڑ گیا، جبریل جھک گئے، آج تک جبریل کو سلامیاں ہو رہی ہیں اور ابلیس پہ لعنتیں ہو رہی ہیں۔ کہا اس لیے کہ انہوں نے تعظیم مصطفیٰ نہیں کی، کہ وہ نور تھا آدم علیہ السلام میں، اور اتنا صلاحیت کیا کہ آدم علیہ السلام سر تپا نور ہی ہو گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گئے۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ نہیں اب ہو رہا ہے، اب تو ظاہر ہو رہا ہے، بلند کر دیا۔ محبوب جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں ہم نے انہیں بھی بلند کر دیا۔ اب علماء کو کون گرا سکتا ہے؟ صوفیہ کو کون گرا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو حضور کا ذکر بلند کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، حضور کے چرچے کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو محبوب کے چرچے کرنے والے ہیں، چرچے بعد میں ہم نے ان کو پہلے بلند کر دیا ہے۔ اسی شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، کیا انداز تھا ان کا اور کس انداز سے انہوں نے سمجھایا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ کہاں گیا ابو جہل کی نسل؟ کہاں گئی؟ ان نشانیاں کا ہوا ابتر، محبوب نام تیرا رہے گا ابتر یہ ہوں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آج جدھر دیکھو حضور کا نام ہے، جدھر دیکھو ابتر مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے۔ جب ابا جی نہیں رہے تو نسل کہاں رہے گی؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو نہ لیتے خدا سے لڑائی، عقل ہوتی تو نہ لیتے خدا سے لڑائی، یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اپنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی